बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और सूरत हाल को ख़राब करने में एक तरफ पीटीआई जो है वो पीछे नहीं हट रही, तो दूसरी तरफ हुकूमत अपनी ज़िद पर अड़ गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, अचानक उनकी जो खामोशी है उसके पीछे राज क्या है, हम उन राजों पर भी डिस्कस करेंगे। और हुकूमत ने एक तरफ मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात के जो कामयाबी के इम्कानात थे वो मादूम होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमती रवैया है। और जिस तरह रात परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया, जो सुबह तक यानी 8 घंटे तक जारी रहा, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ एक सियासी अमल में या एक सियासी हुकूमत को जेब नहीं देती। तो ये सिलसिला जारी है और हैरानकुन बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने भी वही रिवायात बरकरार रखी हैं जो माजी में होता रहा था, यानी जिस तरह आमरीती दौर में होता है। और ये बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, पीटीआई से आपकी सियासी मुखालफत हो सकती है और होनी भी चाहिए। जाहिर है कि सियासत में मुखालफत और हिमायत और ये चीज़ें सब चलती रहती हैं, लेकिन इसको सियासी हद तक रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है वो सियासी इंतकाम की आग जला देती है और फिर अंधी होकर यानी अपने मुखालफिन पर इस तरह अख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करती है कि जैसे वो हमेशा के लिए बरसरे इक़्तिदार आए हैं। यही सूरत हाल हमने पीटीआई के दौर में देखी। पीटीआई का साढ़े 3 साल दौर बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का दौर रहा, जिसमें किसी को नहीं बख्शा गया। हाँ, अलबत्ता दरवाजे नहीं टूटे, खिड़कियां नहीं टूटी, और जिस तरह पुलिस जो है वो सियासी मुखालफिन के घरों पर यलगार कर रही है, इस तरह की यलगार नहीं देखी गई। ताहम गिरफ्तारियां रज गई हुई। बस सिर्फ इतना हुआ कि फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से घसीट कर जेल में फेंका गया और नवाज शरीफ के सामने जो है वो उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जो है वो जेल में डाल दिया गया। और बस सिर्फ इस तरह हुआ कि मरियम नवाज को कराची के एक मकामी होटल में उनके कमरे के दरवाजे तोड़कर पुलिस अंदर घुसी। और कुछ वाकयात और भी हैं। तो ये चीजें अब बंद होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ना कि सियासतदानों को बालिग हो जाना चाहिए। ये सियासी बलूगत पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये सियासी बलूगत जरूरी है। मतलब ये आप इस वक्त वीडियोस देख रहे हैं कि जिस तरह चौधरी परवेज इलाही के घर पे रात धावा बोला गया, जिस तरह दरवाजे तोड़े गए, जिस तरह खवातीन और मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर हम इसके पीछे देखें तो जिस तरह रात जो है वो चौधरी परवेज इलाही के घर से पुलिस पर पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए और जो चीजें की गई, ऐसा लगता था कि जैसे वहां पर सब कुछ तैयारी के साथ मतलब पहले से ही सिस्टम मौजूद था कि ये होना है और उसका भरपूर जवाब देना है। और इतनी देर तक पुलिस को रोके रखना है जितनी देर तक चौधरी परवेज इलाही वहां से मतलब इधर उधर ना हो जाए, यानी खुफिया रास्तों से निकल न जाए। ताहम जो है वो परवेज इलाही जो है वो खुफिया रास्तों से निकले या नहीं निकले ये तो नहीं पता, लेकिन लोकेशन ट्रेस होने के बावजूद 8 घंटे ऑपरेशन जारी रहा और फिर पुलिस को यानी एंटी करप्शन के केस में पुलिस को बदतरीन और शर्मनाक नाकामी का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल नाजरीन, हम आप चलते हैं दूसरी तरफ कि जो है वो जो केस चल रहा है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा का तो भूल जाए, वो सूबों का मामला है। यहाँ लड़ाई तख्त लाहौर की है। तो उसके हवाले से 27 तारीख को जो केस की समाअत हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस बिल्कुल ठंडे थे और जो 2 जज साहबान थे उनके ऐसे लग रहा था जैसे उनके होंठ सी लिए गए हों और वो बिल्कुल खामोश थे। इसकी क्या वजह थी कि आज तक जो है वो 27 तारीख का ऑर्डर ऑफ डे भी नहीं आया, और उसके बाद जो केस की दूसरे दिन समाअत होनी थी
اس میں الیکشن کمیشن نے رپورٹ سبمٹ کر دی کہ جی ہمیں پیسے ابھی تک نہیں ملے، پیسے ہی نہیں ملے تو پھر ہم وقت پر الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ یعنی ابھی تک پیسے نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز پرنٹ نہیں ہوں گے، اور جو دیگر پرنٹنگ اسٹیشنری کی پرنٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی، اور جو دیگر ٹریننگ کے لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اگر اب بھی پیسے مل جائیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی الیکشن اب وقت پر ہونا ممکن نہیں رہا، اور یہی چیز تھی جو خفیہ اداروں کے سربراہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے چیف جسٹس کو دی تھی۔ لیکن شاید میرے خیال میں اب چیف جسٹس کو سمجھ میں آ گیا ہے، سمجھ میں 26 تاریخ کو آیا تھا جب ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب آپ اپنی حد میں رہیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کسی جگہ ڈسکس کرنے میں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سا زیادہ وفاداری دکھا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو ذرا ان کو حد میں لانا پڑے گا۔ تو حد میں لانے کے لیے باضابطہ طور پر انہیں بتا دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے حد میں رہیں، اور پاکستان کے سسٹم کو چلنے دیں، اور پاکستان کے سیاسی کلچر کو آپ اس طرح نہ کریں، اور پارلیمان کو چلنے دیں۔ اور اسی کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمان نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے دیا، لیکن اس خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ اور آخر چیف جسٹس لمبی چھٹی پر، بیرون ملک جانے پر، یا ایکس پاکستان لیو پر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی الیکشن کیس جس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آگ بگولا تھی، اور بس وہ تمام اختیارات خود استعمال کر رہی تھی، کہیں وہ جو ہے اپنا بن رہی تھی الیکشن کمیشن، تو کہیں وزارت خزانہ، تو کہیں وزارت دفاع، یعنی ایڈمنسٹریٹو جو پاورز تھے وہ بھی سپریم کورٹ خود ہی اختیار کر رہی تھی۔ لیکن اب پھر اچانک سے خاموشی چھا گئی، اچانک سے ایک سب کچھ ہو گیا، اور جو کیس اسپیشل تصور کیا جاتا تھا وہ بھی نارمل پر آ گیا، اور آئندہ ہفتے کی جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس کاز لسٹ میں بھی اس کیس کا دور دور تک کہیں نام نہیں ہے۔ ہاں البتہ کہیں کوئی جو ہے وہ سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، بصورت دیگر اگلے ہفتے بھی یہ کیس نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کا عمل جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز یہ سوال اٹھایا گیا، جج سے پوچھا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ غریب کا یا کسی دوسرے کیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جس دن کیس داخل ہو اسی دن، اسی پل، اسی گھڑی اس کو نمبر الاٹ ہو، اسی گھڑی بینچ بن جائے، اور اسی وقت کیس سن کے اور اسی وقت جو ہے وہ اپنا ملزمان کو ضمانت دے دی جائے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کیا پہلے کبھی ہوا ہے؟ آپ نے کبھی اس طرح کیا ہے؟ یعنی باقاعدہ عدالت کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ لوگ حدیں پار کر رہے ہیں، عمران خان کے عشق میں آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ تو باقاعدہ، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ عدالتیں سیکٹر آفیسز کا کام کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ سیکٹر آفیسز جو ہیں پی ٹی آئی کے، یہاں ریلیف کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہاں پر ساسو ماں کی جو عدالت تھی اس کو تو بتا دیا گیا کہ بھائی ذرا صبر کریں، بہت کچھ ہے، آپ کی عمران خان سے گفتگو ساری موجود ہے، آپ کی اہلیہ کی عمران خان سے گفتگو اور واٹس ایپ پر میسیجز موجود ہیں، آپ کی جو سحر بندیال ہیں ان کی عمران خان سے ملاقاتیں، بات چیت اور واٹس ایپ کنورسیشن سب ریکارڈ پر موجود ہے، اور وہ کچھ موجود ہے جو شاید آپ پھر دیکھ بھی نہ سکیں۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ ایک دم سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ جا رہے ہیں ہوا میں، اور مذاکرات کیونکہ نہ تو کوئی دینے کے لیے تیار ہے، نہ تو کوئی کچھ کسی کو لینے کے لیے تیار ہے، یعنی نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ کوئی کسی سے لے سکتا ہے، کیونکہ دونوں جو کمیٹیز ہیں، دونوں کمیٹیاں اپنے آپ میں اختیارات سے محروم ہیں، یعنی فیصلہ کرنے کی ان میں قوت نہیں ہے۔ فیصلہ کریں گی حکومتی ٹیم کا فیصلہ کریں گی اتحادی جماعتوں کے سربراہ، اور وہ جو کمیٹی ان کا فیصلہ کرے گا عمران خان، اور عمران خان نے گزشتہ روز بول دیا تھا۔ تاہم اس وقت تک یہ چیز ہے کہ سپٹمبر میں ہر صورت میں جو ہے وہ حکومت نے کہا ہے
کیا سپٹمبر میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں؟ آخر میں سپٹمبر میں انتخابات پر پی ٹی آئی اس لیے بضد ہے کہ سپٹمبر سے پہلے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور جولائی میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر عمر عطا بندیال کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، اور جنرل فیض جو ری اپوائنٹمنٹ کے لیے تیار بیٹھے ہیں یا وہ خواب دیکھ رہے ہیں یا وہ سازشیں بن رہے ہیں ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کا پورا زور ہے کہ کسی بھی طریقے سے جولائی میں ہو جائیں، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ بجٹ ہم پیش کریں گے اور بجٹ پیش کرنے کے بعد سپٹمبر میں جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور سپٹمبر میں ہی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تھوڑا سا اگر آگے آئے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ تو بہرحال ناظرین، معاملات جو ہے وہ عمران خان کی طرح معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے گزشتہ روز بولا تھا کہ اگر جولائی میں انتخابات نہیں دیتے تو پھر مذاکرات نہیں کریں گے اور مذاکرات سے ہٹ جانا ہے، اور اگر ہمیں پارلیمنٹ میں واپس نہیں بلایا جاتا اور ہمیں لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنایا جاتا اور ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ چیزیں نہیں کی جاتی تو پھر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ وہی ہیں جن کو کل تک عمران خان چور کہتا تھا، ڈاکو کہتا تھا، آصف زرداری کو بیماری کہتا تھا، اور جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو چیری بلاسم کہتا تھا، اور یہ وہی عمران خان ہے جو مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا اور احمد ولی کو جو ہے وہ بھالو کہتا تھا، اور پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا کہتا تھا۔ تو آج اس نے اپنی ناک رگڑنے شروع کر دی ہے، لیکن حکومت نے گھاس ابھی تک نہیں ڈالی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔